کہانی کچھ اس طرح ہے کہ 8 دوست ہوتے ہیں گاؤں میں، وہ ایک ساتھ کھیلتے ہیں، ایک ساتھ پڑھتے ہیں، گھومتے ہیں، شام کے ٹائم پر بیٹھتے ہیں اور گیم بھی کھیلتے رہتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے سامنے گاؤں کے پہاڑ نظر آتے تھے۔ ان سب دوستوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ لیا، یار کیوں نہ یہ جو سامنے پہاڑ ہیں ان کو دیکھا جائے۔ سب نے کہا کہ ہاں یار زبردست ٹرپ بن جائے گا، بڑا مزہ آئے گا، انجوائے کریں گے۔ آج تک بس اپنے گاؤں میں ہی کھیلے ہیں، کودے ہیں اور گیم کھیلیے، ایک ساتھ ٹائم گزارا ہے، آج نہ یہ ایک ایڈونچر ہو جائے۔ تو ان کے لیے بہت ہی شاندار ایک موقع تھا۔ سب نے مانا کہ ٹھیک ہے، یہ دیکھنا چاہیے، سامنے جو ہمارے گاؤں کے کیا ہیں، پہاڑ ہیں۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ ان 8 دوستوں میں سے پہلا ایک دوست مشورہ دیتا ہے کہ اس کو شروع کب کرنا ہے، تو ایک دوست کہتا ہے کہ ابھی شروع کرتے ہیں۔ تو اس پہ ایک دوست کہتا ہے کہ نہیں یار، آج موسم خراب ہے، آسمان میں بادل چھائے ہوئے ہیں، کہیں بارش نہ ہو جائے، آج چھوڑو، آج نہیں کرتے۔ تو جب اس نے یہ بات کہی تو اس کا دوسرا دوست جس نے اس کی یہ بات سنی کہ ہاں یار تو صحیح کہہ رہا ہے، آج موسم خراب ہے، تو اس کی بات مان کر اس نے کہا کہ ہاں یار آج چھوڑو، آج نہیں چلتے۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا، باقی بچے 6 دوست وہ نکل پڑے کس کی طرف؟ اس سامنے جو ان کے گاؤں کے دکھنے میں آتے تھے، کیا پہاڑ نظر آتے تھے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ بظاہر جو پہاڑ ہوتے ہیں نظر تو سامنے آتے ہیں دکھنے میں، جب ان کی طرف چلا جاتا ہے، جب اس کی طرف اسٹیپس لیے جاتے ہیں تو وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی بظاہر دکھنے میں قریب آتے ہیں لیکن ہوتے دور ہوئے۔ تو وہ جو 8 دوستوں میں 2 دوست نکل گئے جنہوں نے کہا موسم خراب ہے، دوسرے نے مان لیا کہ صحیح ہے، تو اب باقی 6 دوست نکل پڑے، چلتے چلتے ایک ندی آ گئی۔ ندی جو آ گئی، ندی کو دیکھ کر ایک دوست نے کہا بھائی مجھے تو ندی سے بہت ڈر لگتا ہے، کیوں کہ اس میں اندر ہو سکتا ہے کوئی مگرمچھ ہو، کوئی جانور ہو اس پانی میں تو پانی میں نہیں اتروں گا کیونکہ مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے۔ اب جب اس نے یہ بات کہی نا تو اس کے ایک اور دوست نے بات سن کے کہا ہاں یار تو صحیح کہتا ہے کہ واقعی مجھے بھی پانی سے ڈر لگتا ہے، میں بھی پانی میں نہیں اتروں گا۔ تو وہ 2 دوست بھی واپس گاؤں چلے گئے، باقی بچے 6 میں سے باقی 2 گئے، باقی بچے 4 دوست۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو 4 دوست تھے انہوں نے ندی کو بڑی مشکلات سے اس ندی میں گئے، ان کو گوتے آئے، ان کو پانی لگا، انہوں نے تکلیفیں برداشت کی لیکن ندی کو پار کر گئے۔ ندی کو جب پار کر گئے آگے چلتے گئے تو سامنے دیکھا ایک جنگل ہے، بڑا گھنا جنگل ہے۔ جیسے ہی جنگل آیا نا تو ایک دوست نے کہا مجھے تو جنگل سے ڈر لگتا ہے کیونکہ جنگلی جانور ہیں، اس میں مجھے ہو سکتا ہے کھا جائیں۔ اب ان 4 دوستوں میں سے جس نے یہ بات کہی کہ مجھے جنگل میں ڈر لگتا ہے، ان جنگلی جانوروں میں سے کوئی ایک بھی جانور آ گیا ہماری جان لے لے تو اب جب اس نے یہ بات کہی تو ایک اور دوست جو ساتھ تھا اس نے کہا یار تو صحیح کہہ رہا ہے، مجھے بھی جنگل سے ڈر لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جنگل کے جانور ہم کو کھا جائیں۔ تو جب اس نے یہ کہا نا تو وہ بھی 2 بندے پیچھے چلے گئے۔ اب باقی بچے 8 میں سے 2 بندے بچ گئے۔ اب وہ جنگل میں مشکلاتیں آئی، تکلیفیں آئی، الگ الگ جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا ان کو کانٹے بھی لگے، ان کو تکلیف بھی آئی، لیکن انہوں نے جنگل کو پار کر لیا۔ اور وہ جو گاؤں سے ان کے دکھنے میں آ رہا تھا، کیا آ رہا تھا؟ وہ بڑا سا پہاڑ نظر آ رہا تھا، وہ اس کے نیچے پہنچ گئے، اس پہاڑ کے بالکل نیچے پہنچ گئے۔ تو وہ جو 2 دوست تھے آپس میں پہاڑ کے نیچے پہنچے نا تو ایک دوست نے دیکھ کر یوں کیا کہ ہاں اتنا لمبا پہاڑ اور اس میں ہاتھ ڈالنے کی بھی جگہ نہیں ہے تو کیسے چڑھیں گے؟ اگر اوپر چڑھنا شروع بھی کر دیا اور درمیان میں خدا نخواستہ ہاتھ چھوٹ گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری ٹانگیں اور بازو تو ٹوٹ جائیں گے۔ کہ میں بھی کہتا ہوں چھوڑو یار، نہیں چلتے، یہ اتنا مشکل پہاڑ ہے، کس طرح چڑھیں گے؟ اگر خدا نخواستہ چڑھ بھی گئے، اچانک ہاتھ چھوٹ گیا اور ہاتھ جب چھوٹ جائے گا تو دونوں
بازو یا پاؤں ٹوٹ سکتے ہیں. تو اس نے اس کی نہیں مانی, وہ پہاڑ کے نیچے آ کر واپس چلا گیا. لیکن وہ ایک آخری بندہ ڈٹا رہا, اس نے چڑھنا شروع کیا, لگا رہا, محنت کرتا رہا, اس کے ہاتھ بھی پھسلے لیکن کوشش کرتا رہا. او جا کے اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا. چوٹی پر پہنچ کر وکٹری کا جو ایسے نشان کیا جاتا ہے نا, یوں کر کے وکٹری کا نشان کر کے اسے کہا میں پہنچ گیا. جو میرا خواب تھا, جو میرا ڈریم تھا, ادھر سے اس کو اپنا گاؤں بھی دکھنا رہا تھا, اس سے وہ ہریالی بھی دکھنے میں آ رہی تھی, وہ درخت بھی دکھنے میں آ رہے تھے, وہ جنگل بھی دکھنے میں آ رہے تھے. بڑا ہی خوبصورت سما بنا ہوا تھا. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو بندہ آخر میں پہنچا, 8 دوستوں میں سے جو 7 پیچھے رہ گئے, ایک بندہ اوپر پہنچ گیا. اس کی کیا خاص بات تھی؟ دراصل خاص بات اس کی یہ تھی کہ وہ کانوں سے بہرا تھا, کسی کی نہیں سن پا رہا تھا. اس وجہ سے وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا. یہ ہے کہانی. اس کے پیچھے کیا سیکریٹ ہے, اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے, اس کا مورل کیا ہے؟ اس کہانی کے اندر 4 سے 5 قسم کے لوگ بتائے گئے ہیں. پہلے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیسائیڈ تو کرتے ہیں کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے, مجھے وہ بھی کرنا ہے, لیکن ایکشن لینے کے لیے ان کے پاس بہانے ہوتے ہیں. اس بندے کی طرح کہ نہیں یار آج موسم خراب ہے, کہیں بارش نہ ہو جائے, آج نہیں چلتے. انہوں نے ابھی ایکشن لیا بھی نہیں, اسٹیپ لیا بھی نہیں, ابھی سے کیا کر بیٹھتے ہیں, گیو اپ کر بیٹھتے ہیں. پہلے قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو تھوڑی سی تکلیف آتی ہے. وہ ندی والے 2 بندے کہ نہیں بھائی مجھے ندی سے ڈر لگتا ہے. وہ ندی والے 2 بندے کیا ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نہیں آگے چل سکوں گا. تیسرے وہ ہوتے ہیں جو مشکلاتوں کو پار کر کے ندی بھی پار کر گئے, جنگل میں پہنچ گئے, لیکن جنگل کو دیکھ کر ڈر گئے. چوتھے وہ جو جنگل کو بھی پار کر گئے, وہ 2 لوگ اور نیچے آ گئے کس کے, پہاڑ کے. اس نے کہا کہ اب وہ کامیابی نیچے ہے, ان کے تھوڑے سے فاصلے پر ہے, وہ آگے نہیں جا رہا ڈر کے مارے, کس وجہ سے کہ کہیں پہاڑ سے گر نہ جاؤں. تو وہ آخری بندہ جو 2 بچے تھے ان میں سے ایک بندہ اس پہاڑ کے نیچے آ کر گیو اپ کر دیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے, اور ایک ہی بندہ پہاڑ پہ چل جاتا ہے. 5ویں قسم ان لوگوں کی ہے جو کسی دوسرے کی سنی ہوئی بات پر کبھی بھی غور نہیں کرتے کہ ہاں یار تو صحیح کہہ رہا ہے. وہ اپنا دماغ یوز نہیں کرتے, اپنا مائنڈ برین یوز نہیں کرتے. جیسے پہلے نے کیا کہا تھا, موسم خراب ہے, دوسرے نے مان لیا. پھر وہ اگلے حصے میں جب گئے, جب ایک بندے نے کہا کہ بھئی اس ندی کا پانی گہرا ہوگا, تو دوسرے نے مان لیا ہاں بھئی گہرا ہوگا. جب تیسرے بندے نے کہا کہ بھئی جنگل بڑا خطرناک ہے, تو دوسرے نے اس کی مان لی کہ ہاں یار تو صحیح کہہ رہا ہے. یہ وہ بندے ہوتے ہیں, سب سے خطرناک بندے ہوتے ہیں جو سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں, اپنا دماغ کبھی بھی یوز نہیں کرتے, اپنے مائنڈ کو کبھی یوز نہیں کرتے. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ان کی مثال یوں ہے کہ اس دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلے وہ ہوتے ہیں جو اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں نہ اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں, نہ دوسروں کی تجربات سے سیکھتے ہیں, ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں. یہ بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی, بس سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے رہتے ہیں. ہاں یار تو صحیح کہہ رہا ہے, تو نے یہ کیا, تو نے وہ کیا, تو ان کی باتوں میں آ کر گیو اپ کر دیتے ہیں. تو خدا را ایسے مت کیجئے. خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو کھوپڑی دی ہے نا, اس کا تھوڑا استعمال کریں, لوگوں کی باتوں میں مت آئیں. جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ انگلش نہیں بول سکتے, دراصل وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا, ٹرائی کیا تھا, سیکھنے کی کوشش کی تھی, بٹ وہ نہیں سیکھ پائے. جب وہ خود نہیں سیکھ پائے تو دوسروں کو کہتے پھر رہے ہیں کہ تم بھی نہیں سیکھ پاؤ گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی. اگر آپ محنت کریں, کوشش کریں, اپنے دماغ کو یوز کریں. دوسروں کی باتیں بالکل نہیں سننی. اس بندے کی طرح جو آخری بندہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا, کیونکہ وہ کانوں سے کیا تھا, بہرا تھا.